مسکراتے ہیں غلامان شہ بطحا کے چہرے مسکراتے ہیں۔ پڑھا کرتا ہے جب کوئی سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے فرشتے مسکراتے ہیں۔ پڑھا کرتا ہے جب کوئی سرکار کی نعتیں تو جنت ناز کرتی ہے فرشتے مسکراتے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ مخدومہ کے حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ لب اپنے کھول نہ پائے گی ظالموں کی نماز مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا۔ لب اپنا کھول نہ پائے گی ظالموں کی نماز مگر حسین کا سجدہ ضرور بولے گا۔ میرے محترم مداح رسول اکرم جناب شہباز رضا کلکتوی نے کہیں سے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو بیدار کرنے کی۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اپنی جگہ مستعد ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیٹھنا بھی چاہیے، ایسی مجلسوں میں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ وہ مجلس جس مجلس کا رتبہ یہ ہے نبی کے ذکر کے محفل سجا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی سوئی قسمت کو جگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں پہ ذکر ہوتا ہے شہنشاہ مدینہ کا وہاں سلطان بھی آ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں پہ ذکر ہوتا ہے شہنشاہ مدینہ کا وہاں سلطان بھی آ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ بھیا ایک بار سبحان اللہ تو کہیے۔ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو علماء سے پوچھ لیجئے، مضمون محبت کے شمارے میں پڑھا ہے، ایک ورد مسلسل کے خسارے میں پڑھا ہے۔ پڑھنے والے کی ضرورت ہے، بولنے والے میں ایک کو کم کرے۔ ہم کیا بول رہے ہیں ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا مائک تھوڑا سا کمزور ہے، آواز کم ہے، تو بھائی نے کہا بہت بڑھیا ہے۔ آپ ہم لوگوں کی طرف بول کر دیکھیے تب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک سال میں ایک بار کلام پڑھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بڑھیا ہے، ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کہاں سے اچھا مائک اچھا ہے۔ بس تھوڑا سا آپ اپنے حساب سے سیٹنگ کر دیں اور ایک کو کم کر دیجیے، باقی ٹھیک ہے۔ آپ کی وہ شان، آپ کا جو مرتبہ، آپ کی جو تاریخ وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ مضمون محبت کے شمارے میں پڑھا ہے، ایک ورد مسلسل کے خسارے میں پڑھا ہے۔ کنکر سے ابابیل گرا دیتے ہیں ہاتھی، یہ میں نے ابھی 30ویں پارے میں پڑھا ہے۔ کنکر سے ابابیل گرا دیتے ہیں ہاتھی، یہ میں نے ابھی 30ویں پارے میں پڑھا ہے۔ اگر آپ ایسے خاموش رہیں گے تو آپ کے گھر میں آ کے چور ڈاکو گزر کے چلے جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ مگر جب آپ بیدار رہیں گے تو دنیا والوں کو پتا چلے گا نبی کا چاہنے والا تیار ہو چکا ہے، نبی کا چاہنے والا بیدار ہو چکا ہے، نبی کا چاہنے والا جاگ چکا ہے۔ تبھی تو آپ کے طرف سے اعلان ہوگا، کردار مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا کتے کی موت مر کے جہنم میں جائے گا۔ سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہے جو نعیم، ناموس مصطفیٰ پہ وہ گردن کٹائے گا۔ تو جو نبی کے نام پر گردن کٹانا چاہتا ہے ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے ذرا جی لگا کر میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کہہ سکتے ہیں تو ذرا کہہ لیجئے لبیک یا رسول اللہ۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کے جلسے میں آنے کے لیے حافظ محفوظ صاحب نے مجھ کو اتنا فون کیا ہے جتنا فون القاعدہ والوں نے اسامہ بن لادن کو نہیں کیا ہو۔ حضرت واقعی بہت فون کیا ہے، لیکن الحمدللہ ان کی محبتیں تھی، ذمہ داری جب ہوتی ہے۔ اچھا جب مجھے آنے کے بعد پتا چلا ہم سے زیادہ ہندوستان کا وہ عظیم مبلغ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، جنہیں پورا ملک سننا چاہتا ہے، حضرت علامہ سیف اللہ علیمی کلکتوی کی بارگاہ میں بھی یہی حال ہے۔ مگر چونکہ حضرت کی محبت تھی، محترم شفیق بھائی کا یہ کارنامہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کو اپنی محفلوں میں بلا لیا ہے۔ عقیدت و محبت کی عظیم الشان مجلس جس میں آپ کی مسکراہٹ ہے، جس میں آپ کی حاضری ہے۔ لوگ آنا جانا کر رہے ہیں، کہیں کہیں سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کو بٹھا لیجئے۔ بڑی مشکلوں سے یہ جگہ بیٹھنے کو ملتی ہے۔ بڑے بڑے مجلسوں میں جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرسی پکڑ لیتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کو افسوس ہوتا ہے۔ مگر نہ اب آنے والے ہیں، جتنے لوگ آپ ہیں بس آپ ہی محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ کبھی وقفے سے سبحان اللہ کہنے سے انسان کے جسم میں حرارت آ جاتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے۔
اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، اس کے پسینے پہ نور آ جاتا ہے، عشق رسول اللہ کی چمک آ جاتی ہے۔ یہ نبی کے نام کی مجلس ہے، یہ مصطفیٰ کی عظیم الشان مجلس ہے، یہاں سے مدینہ شریف جانے کا سامان بن جاتا ہے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ذات خیر الورا پہ مر جاؤ، جب موقع ملا ہے تو ذات خیر الورا پہ مر جاؤ، نام بدرود تو جا پہ مر جاؤ، جینا ہے گر تمہیں قیامت تک عظمت مصطفیٰ پہ مر جاؤ، جینا ہے تمہیں گر قیامت تک عظمت مصطفیٰ پہ مر جاؤ۔ میرے بھائی نے بہت اچھے اچھے شعر پڑھے، میں ایک شعر پڑھوں گا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں خطاب ہونا بہت ضروری ہے۔ علماء فاطمہ، اگر تشریح کروں تو پھر یہ علماء کس کے لیے بلائے گئے؟ میں وہ ناظم سے نہیں، میں ان ناظموں میں سے میرا نام نہیں آتا کہ میں ہر شعر کی تشریح کروں۔ شعر کی تشریح شعر کو کمزور کر دیتا ہے، اور تشریح کرنے کے لیے تو ہندوستان کے ایسے مبلغوں کو بلایا جاتا ہے۔ میرا کام مصرع پڑھنا ہے، سمجھانا حضرت علامہ سیف اللہ عالمی کلکتوی کا کام ہے۔ حضرت بڑے سلیقے کے ساتھ سمجھاتے ہیں، ذرا سنیے گا آپ کی سماعتوں میں مسکراہٹ، عشق حسین اور عشق اہل بیت اگر آپ کے اندر جاگزی ہے تو مجھے یقین ہے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ، پردہ داری اور حیا میں اولی ہے فاطمہ، اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ، اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں، اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ، اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ حضرات یہ کام ان کا تھا، اچھا اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں۔ کہیں کہ مجمع ایسا ملتا بھی ہے جہاں لوگ بہت کم بولتے ہیں مگر سنتے بہت اچھا ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اتنا ٹینشن میں بیٹھے ہیں، محفوظ بھائی ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کبھی جن کے تصور سے میرے دل کو قرار آیا وہی جب سامنے آئے تو 100 ڈگری بخار آیا۔ میرے سسرال سے جو شادیوں کی ٹیم آ پہنچی تو آٹا دال سے لے کر نمک تک سب ادھار آیا۔ ایسا ہے کیا؟ ٹینشن میں ہے آپ لوگ؟ اگر ٹینشن میں نہیں ہے تو ذرا بولیے نا۔ ہم کہیں، آپ کہیں گے جمال اختر ہم سے کیوں بولواتے ہو، تو ہم کہیں گے آپ کی طرف سے ایک اشارہ ہونا چاہیے، شہر مدینہ جانے کی تمنا ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کیوں بولے، ہم کہیں گے اس لیے بولیے کہ آپ کو دنیا والے جان لیں کہ غم حبیب میں بیمار ہو کے آیا ہوں، غم حبیب میں بیمار ہو کے آیا ہوں، یہ کیسے کہہ دوں کہ اللہ چار ہو کے آیا ہوں۔ زمانے والے مقدر پہ میرے ناز کرو، غلام احمد مختار ہو کے آیا ہوں، زمانے والوں مقدر پہ میرے ناز کرو، غلام احمد مختار ہو کے آیا ہوں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں جا رہا تھا مگر بھائی نے حکم دیا، آپ کا حکم ہوا، یہ صرف منقبت کا ایک مطلب ایک بار پھر سن لیجئے، مگر اگر آپ پھر سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر سیدہ مخدومہ کے نام پر بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ، زور سے بولیے یا حسین، اور زور سے بولیے یا حسین، اور زور سے بولیے یا حسین۔ جب تک جیو جہاں بھی رہو میر کی طرح، دشمن کی سمت بڑھتے رہو تیر کی طرح، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، سجدہ کرو تو حضرت شبیر کی حسینی دل کے اندر جذبہ بیدار ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا حسین۔ مصطفیٰ کی بے کلی کی ایک کلی ہے فاطمہ، پردہ داری اور حیا میں اولی ہے فاطمہ، اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ، اہل محشر سے کہے گا کل خدا یہ حشر میں اپنی نظروں کو آ رہی ہے فاطمہ۔ آئیے ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جن کی خطابت اسٹیج ہی پر نہیں ہوا کرتی، کلکتے کی زمین کی وہ شاہی جامع مسجد جہاں تقریباً پورا کلکتہ نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اس عظیم مسلح کا شاندار مسجد کا ایک عظیم امام اور پورے ہندوستان کے اسٹیجوں کے خوبصورت خطابت کے حوالے سے ایک عظیم سپہ سالار، مبلغ حق و صداقت، ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت حضرت العلامہ سے